ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी देखी गई है। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा हुआ है और करप्शन में कमी हुई है। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया है और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला है। 57% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है, जबकि 43% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है। 51% शुरका चाहते हैं कि टैक्स छूट हासिल करने वाले NGOs, अस्पताल, लेबॉर्ट्रियाँ, तालीमी इदारे और दीगर फलाही इदारे अवाम से कोई फ़ीस वसूल ना करें। 53% शुरका के मुताबिक टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने डोनर्स के नाम और अतियात की तफसील अवाम के सामने ज़ाहिर करनी चाहिए। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। 2023 में 1600 अफराद ने सर्वे में हिस्सा लिया था। इसके मुकाबले में इस साल मुल्क भर से 4000 अफराद ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है। शुरका में 55% मर्द, 43% ख़वातीन और 2% खाजसरा शामिल थे। 59% का ताल्लुक शहरी इलाकों से, जबकि 41% का देही इलाकों से था। ये सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं नापता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पुलिस सर-ए-फ़हरिस्त, जबकि टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई का शोबा चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर रहा। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर क़िस्त की मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन में मुनक़िदा इजलास में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी इमदादी प्रोग्राम के तहत दी गई। बाकी 20 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के मंसूबों के लिए मिलेंगे। रकम 1-2 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 2 एक साथ पहले ही पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। IMF मिशन तीसरी किस्त की पहले से ही मंजूरी भी दे चुका है। पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि वो IMF रिपोर्ट का जवाब सेनेट में दे चुके हैं। ये रिपोर्ट हुकूमत ने ही तैयार की है। IMF ने इस्लाहात की तारीफ भी की। कुछ ढांचा जाती खामियां थी जिसकी IMF ने बात की। अरकान पार्लियामेंट ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। इसमें 15 सिफारिशात भी हैं। इन सिफारिशात की रोशनी में 31 दिसंबर से पहले एक्शन प्लान देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि भारत किसी खुद फरेबी या फिर गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितनाल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। जरमीन ज़ारा की रिपोर्ट। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरान भी शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा, भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इनके पास फितनतुल ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इनका कहना था डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर का कयाम तारीखी पेशरफ्त है। ये इदारा मुस्तकबिल के खतरात के बदलते महरिकात का मुकाबला करने के लिए तीनों अफवाज के मुश्तरका प्लेटफॉर्म तले जरूरी रब्त, इंजमाम और हमांगी को मजीद मजबूत करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कहना था कि आज की जंगें साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और खलाई हदूद तक फैल चुकी हैं। इत्तलाती ऑपरेशंस, मसनूई ज़हानत और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज मुस्तकबिल की जंगों का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। मुसल्लह अफवाज को इन तमाम जदीद तकाज़ों से मुकम्मल हम आहंग होना होगा। इनका कहना था मुसल्लह अफवाज जदीद और हमावक्त जंग के लिए तैयार एक ऐसी अस्करी कुव्वत होगी जो जारियत को रोकने की भरपूर सलाहियत रखती हो। बाला कमांड की यकजहती के साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए भी इनफरादियत बरकरार रखेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कौम के गैर मामूली हौसले और अज़म को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मार्का हक के दौरान पाक अफवाज के बहादुर अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत काबिल सताइश है। शोहदा हमेशा कौम का फख्र रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मार्का हक के हीरो समेत पाक बहरिया, पाक फिजाइया के जांबाजों को इनकी बहादुरी और कारहाय नुमाया के इतराफ में एज़ाज़ से भी नवाजा गया। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। एक TV इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दो टोक पैगाम दिया है।
PTI کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اس کو مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ حکومت نے بھی DGISPR کے بیان کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کے بیانیے کو بھارت، افغانستان اور PTI کے میڈیا نے ایک ساتھ اٹھایا۔ بانی PTI کی بہن سے ان کی ملاقات کے بعد جو ٹویٹ آیا اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے اس کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اڈیالہ اور تحریک انصاف پاکستان میں فرق بہت جلد واضح ہو جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف میں 70 سے 80% لوگ اپنے بانی کی سیاست، پالیسی اور طریقہ کار سے متفق نہیں ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات کی بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے اپنی پارٹی میں سے کسی کو مذاکرات کی یا بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ صاحبان جب ہم ان سے یہ بات کرتے تھے کہ بھئی آپ بیٹھیں، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو کوئی اجازت نہیں ہے، آپ ہمیں خان صاحب سے ملائیں، ہم خان صاحب کو سمجھائیں گے اور پھر ان سے اجازت لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے۔ اجازت لینا جو ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہمیں اس میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو بھی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جو مصالحت کی یا مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ان کے متعلق عمران خان صاحب کے کیا خیالات ہیں اور ان کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے اس میں تقریباً 70 to 80% لوگ ایسے ہیں جو اس طریقہ کار سے متفق نہیں ہیں، جو اس پالیسی سے اور اس قسم کی سیاست سے جو اس وقت خان صاحب جس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس سے متفق نہیں ہے۔ یہ جو کلٹ ہے یہ بالکل ایک علیحدہ جو ہے وہ لائن پہ ہے اور عمران خان صاحب کی یہی پالیسی ہے، اور یہ جو MQM لندن کا اور الطاف حسین صاحب کا انجام ہوا تھا، یہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اڈیالہ تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، یہ ان میں فرق جو ہے یہ بڑی جلد واضح ہو جائے گا۔ عمران خان اور ان کے ساتھ یہ جو ان کا کلٹ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو انڈیا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی آفر ویلڈ ہے یا وزیر اعظم کی آفر ختم؟ DGISPR آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے، ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور سیاسی جماعتیں آپس میں جو ہے وہ بات چیت کریں، ہمیں خوشی ہوگی، یہاں تک بھی انہوں نے کہا۔ لیکن اگر آگے سے یہ کچھ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا دشمن ملک کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر دشنام ترازی کریں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ جتنی یعنی بلو دی بیلٹ گفتگو ہو سکتی ہے وہ کریں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کا پھر جواب جو ہے وہ کس صورت میں دیا جا سکتا ہے، ماسوائے اس کے کہ پھر ان کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دی جائے۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے چیف ملک عامر ڈوگر نے کہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو احساس ہے کہ ان حالات میں ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن سے پارٹی کے بانی اور دیگر قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ ہم نے PTI سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اب بہت ہو گیا۔ KP میں گورنر راج پر سنجیدگی سے غور جاری ہے۔ ملاقات کے نتیجے میں جو ایکس پر ایک لمبا چوڑا بیان آیا، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نامناسب تھا؟ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ خان صاحب کا جو بھی سٹیٹمنٹ آئے وہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر جو ویل ہو کر موبائل پکڑ کے ان کو اس طرح سے نہیں دینا چاہیے، تاکہ ہم نے معاملے کو بڑی دانش مندی کے ساتھ بڑے تو اس کا مطلب ہے آگے لے کر چلنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو احساس ہوا ہے کہ وہ جو ایکس پہ جو بیان تھا وہ نامناسب تھا۔ پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ احساس ہے کہ ان سارے حالات میں ہم نے وہ کام کر رہا ہے کہ جس سے عمران خان کی رہائی ہو، ٹھیک ہے، ہمارے بے گناہ قیدیوں کی رہائی ہو۔ آپ عمران خان کو مائنس نہیں کریں گے؟ سر سوال ہی پیدا تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ بات یہ ہے، ہم نے کئی دفعہ دعوت دی، انف از انف۔ ہم نے بہت بار جو ہے ان کو دعوت کے لیے کہا، وزیر اعظم نے کہا، دیگر پارٹی کے لیڈروں نے کہا، دیگر وزراء نے کہا، سب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جمہوری رویوں کے اندر بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں کہ جمہوری رویے قائم دائم ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس یہاں پہ تو جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس جماعت میں، یہاں پہ تو صرف اور صرف
پارٹی کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. ان کے قائد کی جو پالیسیز ہیں کیا ان کے ساتھ یہ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی کے لوگ وہ اتفاق نہیں کرتے. ہمیں پارلیمنٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ خدارہ کو رستہ نکالیں. گورنر آج 2 مہینے کے لیے لگائیں گے کہ 2 سال کے لیے لگائیں گے؟ کیا کریں گے؟ سیریسلی اس پہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. پنجاب میں ٹریفک آرڈیننس کی خلاف ورزی، ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا معاملہ الجھ گیا. چیئرمین متحدہ ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی عصمت اللہ نیازی نے ہڑتال ختم اور وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد معطل ہونے کا اعلان کر دیا. منی مزدہ ایسوسی ایشن نے ٹریفک آرڈیننس کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا. قیاس سرائیاں محض جھوٹ ہیں. لاہور سے عرفان نذیر کی رپورٹ. پنجاب حکومت کی جانب سے نئے ٹریفک آرڈیننس کے نفاذ کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے پنجاب بھر میں ہڑتال کی، جس کے بعد وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے ٹرانسپورٹرز سے مذاکرات کیے اور ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد معطل کرنے کا اعلان کیا. اس پر چیئرمین متحدہ ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی عصمت اللہ نیازی نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ہم آنے والے جو ابھی چند ویکس ہیں، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ، جس میں ان کی کمیٹیز بن جائیں گی، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ قانون کی کیا شکل ہونی چاہیے. تب تک جو پبلک سروس وہیکلز ہیں اس کے لیے جو ہیوی فائننگ ہے، جو قانون آیا تھا، اس کو ہم یہ اب سسپینڈ کر رہے ہیں. جتنی ہماری ڈیمانڈ تھی جو ہم نے دی ہیں، میجر ایشو ہمارا یہی تھا کہ ہماری گاڑیوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، روکا نہ جائے تاکہ یہ نظام چلے. وہ انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے. دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد معطل کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی حکم جاری نہیں ہوا. ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی گئی ہے. چیئرمین متحدہ ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی عصمت اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ ہم نے ہڑتال ختم کر دی ہے. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے بیان سے کوئی ابہام پیدا ہوا ہے تو بیٹھ کر دیکھ لیں گے. دوسری طرف منی مزدہ ایسوسی ایشن کے صدر شیر علی چودھری نے ٹریفک آرڈیننس کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور. پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر انڈونیشیا کے صدر کی سرکاری دورے پر اسلام آباد آمد. پاک فضائیہ کے JF-17 6 جنگی طیاروں نے انڈونیشیا کے صدر کا فضا میں استقبال کیا. اسلام آباد ایئرپورٹ پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشین صدر کا استقبال کیا. انڈونیشین صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اپنے بھائی صدر پربوو سبیانتو کا استقبال کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. پاکستان اور انڈونیشیا تاریخ، ثقافتی وابستگی اور باہمی احترام کے رشتے سے جڑے ہیں. انڈونیشین صدر سے ملاقاتوں میں اس دیرینہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں. وزیر اعظم نے ترقیاتی منصوبوں میں اصلاحات کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی خود صدارت کرنے کا اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا کہ قومی اہمیت کے اہم منصوبوں کی شفافیت کے ساتھ بر وقت تکمیل حکومتی ترجیح ہے. اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں کی بر وقت تکمیل کے لیے عالمی بینک اور ADB کی تجاویز پیش کی گئیں. بریفنگ دی گئی کہ بر وقت پروکیورمنٹ نہ ہونا ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر کی بنیادی وجہ ہے. ایبٹ آباد ضلعی ہیڈ کوارٹرز اسپتال کے باہر سے اغوا ہونے والی ڈاکٹر وردہ کی لاش مل گئی. مقتولہ نے 67 تولہ سونا اپنی دوست کے پاس امانتاً رکھوایا تھا. DPO کے مطابق قتل کیس میں ان کے اس دوست سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ چوتھے ملزم کی تلاش جاری ہے. DPO ہارون رشید کے مطابق ڈاکٹر وردہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا اور لاش ٹنڈیانی کے قریب دفنا دی گئی. اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی. ڈاکٹر وردہ DHQ اسپتال میں تعینات تھیں. 4 دسمبر کو اپنی دوست کے ساتھ گاڑی میں اسپتال سے گئیں. مقتولہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. ادھر ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف احتجاج کے بعد مظاہرین اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد ڈاکٹرز نے اپنا احتجاج ختم کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کے مطالبے پر مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں فلیٹ سے ملنے والی 3 خواتین کی لاشوں کا مقدمہ پولیس نے سرکاری مدعیت میں درج کر لیا ہے.
मुकदमे में कत्ल की दफ़ा भी शामिल की गई है। वर्सा ने तीनों लाशें वसूल करके मेवा शाह कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। इतवार की शाम गुलशन इकबाल के एक फ्लैट से एक ही ख़ानदान की 3 ख़वातीन की लाशें मिलीं, जबकि एक मर्द बेहोशी की हालत में भी मिला। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफ़ा के तहत नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया है। फैमिली के सरबराह को हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन उसका बाज़ाब्ता तौर पर बयान कलमबंद नहीं किया जा सका, जबकि जो मर्द बेहोशी की हालत में मिला था, डॉक्टर्स के मुताबिक उसका इलाज जारी है, लेकिन वो अभी भी बयान देने के काबिल नहीं है। पुलिस हुकाम ने मज़ीद बताया है कि फौरी तौर पर कत्ल की वजह और वाक़ई की नौइयत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक की तहकीकात में कुछ अहम शवाहिद मिले हैं, जिसके बुनियाद पर तफ्तीश मज़ीद आगे बढ़ाई जा रही है। दूसरी जानिब छिपा फाउंडेशन के तर्जुमान के मुताबिक वर्सा ने तीनों लाशें पीर की शाम वसूल की और लाइन्स एरिया में ही कायम मकामी मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की, जिसके बाद मैयतें मेवा शाह कब्रिस्तान ले जाई गईं, जहाँ उनकी तदफीन कर दी गई। निशात ग्रुप ने अपने जदीद प्लांट में जेकोव JF7SH कार की पहली कामयाब रोल आउट मुकम्मल कर ली है। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक बड़ी कामयाबी है। चीन के सबसे बड़े कार एक्सपोर्टर चेरी इंटरनेशनल के साथ शराकत दारी आलमी ब्रांड्स के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। जेकोव J7SH की रोल आउट के बाद सारिफिन की तरफ से अब तक 3000 से ज़ायद ऑर्डर्स मौसूल हो चुके हैं। ये गाड़ी अपनी 1200 प्लस किलोमीटर रेंज के बायस आलमी सतह पर मुनफरिद मकाम रखती है। निशात पाकिस्तान ने ओमोडा एंड जेकोव के आलमी मार्केट्स में भी नुमाया मकाम हासिल किया है, जहां पहले ही महीने में सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक होने के एतबार से कंपनी का ये पहला नंबर है। केबल ऑपरेटर्स की फलाह बहबूद के लिए कराची मीडिया और DMG ग्रुप में मुआहदा हो गया है। मुआहदे पर कराची मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान हैदर आबदी और DMG के चीफ एग्जीक्यूटिव अखलाक अहमद ने दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत केबल ऑपरेटर्स को जदीद तकनीकी सहूलियात, तरबियती प्रोग्राम्स और सर्विस अपग्रेडेशन के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। दोनों इदारों ने इस आज़म का इजहार भी किया है कि कराची में केबल इंडस्ट्री को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखी जाएंगी। इमरान हैदर आबदी ने कहा कि सनत के मसाइल को कम करने और ऑपरेटर्स को मजबूत बनाने के लिए ये शराकत दारी अहम संग मील साबित होगी। अखलाक अहमद के मुताबिक DMG ग्रुप हमेशा फील्ड में मौजूद ऑपरेटर्स की बेहतरी और बाख्तियार बनाने के लिए सरगर्म रहा है और ये इश्तराक इस मिशन को मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा है कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। तालीम, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में इजाफे के लिए काम जारी है। एतजाज़ सैयद की रिपोर्ट। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने वज़ीर ममलकत बराए तालीम वजीहा कमर के हमरा जदीद तालीमी वसाइल से आरास्ता अमरीकी एजुकेशन फाउंडेशन की पुरवकार इमारत का इफ्तिताह किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। हम तालीम, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। मैं पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बहुत मुस्बत तवक्को रखती हूँ। आपको पता है कि अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर निगरानी हमारे ताल्लुकात भरपूर तरीके से आगे बढ़े हैं। हमारी वाशिंगटन DC और पाकिस्तान में मुतअद्दिद एंगेजमेंट्स हुई। मुस्तकबिल के लिए हम तालीमी मौक़े, तजारत और सरमायाकारी में इजाफे की शराकतदारी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अमरीका और पाकिस्तान में नए शोबाजात जैसे टेक्नोलॉजी और IT में मजीद सरमायाकारी हासिल करना और यकीनन हमारी बड़ी लंबी गहरी सिक्योरिटी शराकतदारी है। And also, of course, we have a very long-standing, deep security partnership. वज़ीर ममलकत बराए तालीम वजीहा कमर ने जदीद वसाइल से भरपूर इस नई इमारत को पाकिस्तानी तलबा के लिए नए मौके का मरकज करार दिया। USEP का किरदार एक इदारे से भी बढ़कर रहा है। ये अनगिनत पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद का दरवाजा बन रहा है। Hope for countless Pakistanis. अमरीकी एजुकेशन फाउंडेशन की इस्लामाबाद में इमारत जदीद लिंकन्स कॉर्नर लाइब्रेरी, 3D प्रिंटिंग, पॉडकास्ट सेंटर और दीगर सहूलियात से लैस है। तकरीब में अमेरिका से आए US एजुकेशन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर मोरोन, पाकिस्तान में US एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड के सरबराह कमालुद्दीन टीपू और मुमताज आर्टिस्ट राजा चंगेज सुल्तान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन खलीक अहमद के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 11ویں پی ایس ایل کی فاتح ٹیم کو $5 لاکھ، رنر اپ کو $3 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ پی ایس ایل کو دنیا کی ٹاپ T20 لیگ بنانا مشن ہے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں شامل غیر ملکی پلیئرز کی اہمیت ضرور ہے، لیکن اس لیگ میں جو لوکل ٹیلنٹ سامنے آیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ لیگ نے پاکستان کرکٹ کو کئی انعام دیے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر گفتگو میں کہا کہ دسمبر سے پی ایس ایل 11 کے آغاز تک تمام وینیوز پر شائقین کے لیے کانسرٹ کرائے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کو دنیا کی سب سے بڑی لیگ بنانا ان کا مشن ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی لیگ ہے۔ اس لیگ نے پاکستان کو کئی کھلاڑی دیے۔ انہوں نے عذرائے مذاق کہا کہ اگر کوئی ٹیم میچ ہار جائے تو مالکان سے درخواست ہے کہ کوچز سے یہ نہ پوچھیں کہ میچ کیوں ہارے۔ پی ایس ایل روڈ شو کے موقع پر پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے کہا کہ پی ایس ایل نے انہیں پہچان دی۔ اس لیگ کی وجہ سے وہ اپنے فیوریٹ پلیئر اے بی ڈی ویلیئرز سے ملے۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ وہ 17 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن لوگ اب انہیں پہچاننے لگے ہیں۔ فاسٹ بالر حارث رؤف نے کہا کہ اگر وہ کرکٹر نہ ہوتے تو کہیں نوکری کر رہے ہوتے۔ گھر والوں کو جیو نیوز سے پتہ چلا کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں۔ لارڈز میں ہونے والے روڈ شو کے موقع پر پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے کہا کہ پی ایس ایل نے انہیں پہچان دی۔ اس لیگ کے ذریعے وہ کمار سنگاکارا، مہیلا جے وردھنے اور آندرے رسل جیسے کھلاڑیوں سے ملے۔ سب سے بڑھ کر ان کی ملاقات ان کے فیوریٹ پلیئر اے بی ڈی ویلیئرز سے ہوئی، جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ فاسٹ بالر حارث رؤف نے کہا کہ اگر وہ پی ایس ایل کا حصہ نہیں بنتے تو کہیں نوکری کر رہے ہوتے۔ پی ایس ایل ان کے لیے سب کچھ ہے۔ حارث رؤف نے بتایا کہ ان کی ٹیم میں منتخب ہونے کی خبر گھر والوں کو جیو نیوز سے ملی۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے پی ایس ایل کے دوران لوکل کھلاڑیوں کا فارن پلیئرز کے ساتھ کھانے کا دلچسپ واقعہ بھی سنایا۔ دبئی میں پاکستانی ملبوسات کا فیشن شو منعقد ہوا۔ پاکستان کے ٹاپ ڈیزائنرز کے نئے کلیکشن پیش کیے گئے۔ تفصیلات جانیے سبت عارف سے۔ دبئی میں پاکستانی ملبوسات کی بہار، موسیقی کی دھنوں پر ماڈلز پاکستانی ملبوسات زیب تن کیے ہوئے جلوہ گر ہوئی۔ واک، اسٹائل، ردھم سکھایا پاکستان کی سپر ماڈل ونیزا احمد۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا، میرے زمانے میں بہت کم لڑکیاں آتی تھیں اس پروفیشن میں کہ ہمیں لڑکیاں ڈھونڈنی پڑتی تھی۔ اب تو ہر لڑکی ماڈل بننا چاہتی ہے، اب تو ہر لڑکا ماڈل بننا چاہتا ہے۔ سجایا بلیورڈ 1 کی صدف ایم خان نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی ملبوسات کی دھوم کا ذکر کیا۔ ہمارا فیبرک، ہمارا فیشن اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں اور بکسے بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ٹاپ ڈیزائنرز پرجوش ملبوسات اور جیولری کے نئے کلیکشن کو دبئی میں پیش کرنے کے لیے آئی تھنک ایسے ایونٹس ہمیشہ ہونے چاہیے۔ فیشن شوز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے یہاں شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، دے سی یور ورک اینڈ دے اسٹارٹ پری بکنگ دی آؤٹ فٹس، تو ایک اچھا ہو جاتا ہے۔ ہمارا کرافٹ تو پاکستانی کرافٹ تو دنیا میں ہر جگہ بہت پسند کیا جاتا ہے، جہاں بھی ہم لے کے جاتے ہیں ایز این شوز، لندن میں، یو ایس میں، دبئی، ہر جگہ ہی۔ فیشن شو کے بعد پاکستانی ملبوسات کی نمائش اب دبئی میں مزید 2 دن جاری رہے گی۔ سبت عارف، جیو نیوز، دبئی۔